السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام اور طلبہ اعزام، آج کے اس لیکچر میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کیے جانے والے اعتراضات اور شبہات کا جائزہ پیش کیا جائے گا۔ یہ جائزہ پیش کرنے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حوالے سے، آپ کی سیرت و کردار کے حوالے سے مختصر گفتگو کی جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث رسول کے عظیم راوی، حافظ حدیث، اصحاب صفہ کے سرخیل، صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف، رسول مکرم کے فیض یافتہ، حدیث رسول کے بے حد حریص اور اتباع سنت کے شیدائی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے والد گرامی کے ناموں میں علماء کرام کے متعدد اقوال ملتے ہیں، جس کی تفصیل طبقات ابن سعد اور دیگر کتب سیرت میں موجود ہے۔ سب سے مشہور اور صحیح قول کے مطابق ظہور اسلام سے پہلے آپ کا نام عبد شمس بن صخر تھا۔ جب حلقہ بغوش اسلام ہوئے تو آپ کا نام عبد الرحمن رکھا گیا۔ آپ یمن کے قبیلہ دوس کی شاخ ازد سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ بھی اسی قبیلے سے تھیں اور ان کا نام امیمہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو ہریرہ مشہور ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ اور پس منظر خود جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی، جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی کے اندر بیان کی کہ عبداللہ ابن رافع کا بیان ہے کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ کی کنیت ابو ہریرہ کیوں رکھی گئی؟ تو انہوں نے فرمایا، میں اپنے گھر والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا اور میری ایک چھوٹی سی بلی تھی جسے میں رات کو ایک درخت میں رکھ دیتا تھا، اور جب دن چڑھتا تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا تھا اور اس بلی سے کھیلتا تھا، اس لیے اہل خانہ نے میری کنیت ابو ہریرہ رکھ دی۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں معلومات نہیں ملتی ہیں، البتہ کتب سیر اور تاریخ میں آپ کی تاریخ وفات سن 59 ہجری بیان کی گئی ہے، اور سن 59 ہجری میں آپ کی عمر 78 سال تھی۔ 59 ہجری میں وفات کی صورت میں بوقت ہجرت آپ 19 سال کے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 6 سال قبل آپ پیدا ہوئے۔ یہ بات معلوم ہے کہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی ہجرت مدینہ سے پہلے اسلام لا چکے تھے اور قبول اسلام کے بعد اپنے علاقے یمن میں واپس گئے اور ان کی کاوش سے دوس قبیلہ میں اسلام پھیلا۔
غزوہ خیبر 7 ہجری میں حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت خیبر میں تشریف فرما نہیں تھے، اس لیے یہ دوسی خاندان کے لوگ مدینہ سے خیبر پہنچے، جیسا کہ اس کی تفصیل طبقات ابن سعد میں موجود ہے۔ اسی قبیلہ کے ہمراہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ اپنے اسلام لانے کی داستان اور اس ہجرت کی داستان بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب العتق میں یہ واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یمن سے آ رہے تھے تو راستے میں بڑے شوق و ولولہ کے ساتھ یہ شعر ان کی زبان پر تھا، یا لیلتن من طولها وعنائها علی انہا من دار الکفر نجاتی۔ میں رات کی درازی اور سختیوں کی شکایت کرتا ہوں، البتہ اس نے مجھے دار کفر سے نجات دلائی ہے۔ اسی شوق و ذوق کے ساتھ خیبر پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر انہوں نے بیعت کی۔ یاد رہے کہ ان کا غلام راستے میں گم ہو گیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے بیعت کر چکا، ابھی میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک وہ غلام بھی وہاں نمودار ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہ تیرا غلام بھی آ پہنچا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ اللہ کے لیے آزاد ہے۔ پھر میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ بیعت اسلام کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن نبوی سے اس طرح وابستہ ہوئے کہ تا دم وفات آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ غزوہ خیبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے درمیان مدت 4 سال اور کچھ راتیں بنتی ہیں، جیسا کہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء اور ابن سعد نے نقل کیا ہے۔ اور 1 سال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو ہریرہ کو حضرت علا بن حضرمی رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بحرین روانہ کیا تھا۔ اس طرح 3 سال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحبت نبوی میں رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی والدہ سے شدید محبت تھی۔ سفر ہجرت میں بھی والدہ کے کفر کے باوجود انہیں اپنے ہمراہ لائے۔ دولت اسلام سے بہرور ہونے کے بعد انہیں یہ برابر فکر دامنگیر ہوئی کہ بوڑھی والدہ کو بھی اس سعادت میں شریک کریں۔ چنانچہ انہیں دعوت اسلام دیتے رہے، مگر وہ برابر انکار کرتے رہے۔ ایک دن حسب معمول انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے شان رسالت میں کچھ ناروا الفاظ بولے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ واقعہ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں نقل کیا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا واقعہ بیان کر کے اپنی والدہ کے اسلام کے لیے طالب دعا ہوئے۔ رحمت عالم پیغمبر اسلام نے ان الفاظ سے دعا فرمائی، اللہم اہدی ابی ہریرہ، اے اللہ
ابو ہریرہ کی والدہ کو نور ہدایت سے مشرف فرما۔ خوشی بخوشی گھر واپس پلٹے تو دعائے مصطفیٰ قبول ہو چکی تھی۔ والدہ صاحبہ اسلام لانے کے لیے تیاری میں مصروف تھیں۔ نہا دھو کر کپڑے زیب دند کیے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور اندر آنے کی دعوت دی اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً الٹے پاؤں فرتے مسرت سے روتے ہوئے کاشانہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے رسول، خوشخبری ہو، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور اس نے میری والدہ کو اسلام کی ہدایت سے نواز دیا ہے اور اس سے ان کو بے حد خوشی ہوئی۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحبت نبوی میں رہنے کا بہت کم وقت ملا ہے، لیکن جو وقت ملا ہے انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا ہے۔ 3 سال کی اس مختصر مدت میں سفر و حضر، خلوت و جلوت میں ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کی خدمت سے جدا نہ ہوئے، اور اس قلیل مدت میں جو لمحات سعادت میسر ہوئے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس ملازمت رسول کا یہ اثر ہوا کہ آپ پر تعلیمات نبوی کا بہت گہرا رنگ چڑھا اور آپ اخلاق و عادات کا مرکب بن گئے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت ریاضت سے خاص ذوق رکھتے تھے۔ شب بیداری آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ خود بھی قیام اللیل کا اہتمام کرتے اور اہل خانہ کو بھی شب بیداری کا حکم دیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے گھر میں شب بیداری کا ایک قابل رشک طریقہ تشکیل دے رکھا تھا۔ رات کے 3 حصے بنا رکھے تھے۔ بذات خود قیام کرتے، پھر زوجہ محترمہ اور پھر خادم کو بھی شب بیداری کے لیے جگایا کرتے تھے۔ مشہور مخضرم تابعی ابو عثمان نہدی کا بیان ہے کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 7 دن بطور مہمان رہا تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ انہوں نے اور ان کی بیوی اور خادم نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ان میں سے ایک نماز تہجد پڑھتا، پھر دوسرے کو نماز کے لیے بیدار کر دیتا، یہ نماز سے فارغ ہوتا، پھر تیسرے کو بیدار کر دیتا۔ یہ واقعہ امام احمد بن حنبل نے المسند کے اندر اور حافظ بن حجر نے الاصابہ کے اندر نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے کے 3 روزے التزام کے ساتھ رکھتے تھے۔ نماز چاشت کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ اس بارے وہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی 3 وصیتوں پر عمل پیرا تھے۔ ان کا بیان ہے، اوصانی خلیلی بثلاث لا ادعہن حتی اموت۔ میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، میں مرتے دم تک انہیں کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ پہلی کیا ہے کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھوں گا، نماز چاشت ادا کروں گا اور سونے سے پہلے وتر پڑھوں گا۔ یہ واقعہ امام بخاری نے یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر انہوں نے نقل کی۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کا یہ اثر تھا کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد و ورع کے پیکر بن گئے اور خشیت الہی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے رسول کریم کی رفاقت اور ہم نشینی کا دور اور اس کی سعادتیں اور برکتیں یاد کر کے عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا ہو گئے۔ کمال ورع اور تقویٰ کے باوجود حدیث رسول بیان کرتے ہوئے ان پر 3 مرتبہ غشی طاری ہو گئی۔ شفیع اصبہی کا بیان ہے، انہوں نے لمبی حدیث بیان کی ہے کہ جس میں ان 3 لوگوں کا تذکرہ ہے، عالم،
غنی اور شہید کا، کہ جن سے سب سے پہلے قیامت کے دن آگ بھڑکائی جائے گی۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے لرزہ بر اندام ہو گئے اور خوف الہی اور قیامت کے حساب کے ذکر سے چیخ کر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ یہ واقعہ امام ترمذی رحمہ اللہ، ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنے کتب کے اندر نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصول علم کا بے مثال جذبہ رکھتے تھے۔ ان کا شوق علم حرص کے درجے تک پہنچ گیا تھا۔ ان کی علمی حرص کا اعتراف خود رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ روز قیامت لوگوں میں سے آپ کی شفاعت پانے کی سب سے زیادہ سعادت کسے حاصل ہوگی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک الحدیث۔ اے ابو ہریرہ، حدیث کے متعلق تمہارے شدید شوق اور حرص کے پیش نظر جو کہ میں دیکھتا ہوں، میرا یقینی گمان تھا کہ تم سے پہلے اس حدیث کے بارے مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ سنیے، اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسی۔ روز قیامت میری شفاعت کا سب سے زیادہ سعادت پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے اخلاص کے ساتھ، یعنی صدق کے دل سے کلمہ توحید پڑھا ہوگا۔ یہ تھا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، یعنی حدیث کو حاصل کرنے کا شوق۔ پھر علم کی تلاش اور جستجو نے جناب ابو ہریرہ کو حدیث کا بحر بے کرام بنا دیا تھا۔ وہ حدیث کے بہت بڑے حافظ تھے۔ اس کی گواہی حضرات صحابہ نے بھی دی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا تھا، یا ابا ہریرہ کنت الزمنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعلمنا بحدیثہ۔ یہ مسند احمد جامع ترمذی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمہ وقت رہنے والے اور آپ کے ساتھ چمٹنے والے اور آپ کی حدیث ہم سے زیادہ جاننے والے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا بیان ہے، امام حاکم نے اس کو المستدرک میں ذکر کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احفظ من روى الحدیث فی دہرہ، کہ ابو ہریرہ اپنے دور میں حدیث بیان کرنے والوں میں سب سے زیادہ حافظ تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، وَقَانَ حِفْظُ ابو ہریرہ الخارق من معجزات النبوہ، کہ ابو ہریرہ کا حافظہ معجزات نبویہ میں سے ایک غیر معمولی بات تھی۔ حافظ ابن حجر نے تہذیب و تہذیب میں نقل کیا ہے، وَهُوَ من علامات النبوہ فإن ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ کان احفظ من کل من یروی الحدیث فی عصرہ ولم یأت عن احد من الصحابۃ کلہم ما جاء عنہ، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے تھے، کیونکہ وہ اپنے زمانے میں حدیث مبارکہ روایت کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ حافظے والے تھے۔ تمام صحابہ کرام میں سے کسی ایک سے بھی روایت کردہ حدیث ان سے روایت کردہ حدیث کے برابر نہیں تھی۔ یہ بکثرت حدیث مبارکہ حاصل کرنے کے شدید حرص اور بحد ذوق کے ساتھ اللہ نے جناب ابو ہریرہ کو باکمال حافظہ بھی عطا کر رکھا تھا۔ حضرت زید بن ثابت کا بیان ہے، یہ سنن کبریٰ امام نسائی نے اس کو کتاب العلم میں نقل کیا ہے، یہی واقعہ حافظ ابن حجر نے صحابہ میں نقل کیا ہے
کہ ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرا شخص مسجد میں بیٹھے ہوئے دعا کر رہے تھے، ذکر الہی میں مشغول تھے۔ رسول کریم علیہ السلام تشریف لائے، ہم لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنا کام جاری رکھو۔ اس ارشاد پر میں اور دوسرا شخص جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے دعا کرنے لگے اور آپ علیہ السلام آمین کہتے جاتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں دعا کی، اللہم انی اسألک مثل ما سألک صاحبا ہذان واسألک علما لا ینسا۔ اے اللہ، بے شک میں آپ سے وہ مانگتا ہوں جو میرے ان دو ساتھیوں نے مانگا ہے، اور میں آپ سے نہ بھولنے والا علم طلب کرتا ہوں۔ اس پر رسول کریم علیہ السلام نے آمین کہی۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم بھی اللہ سے نہ بھولنے والا علم طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبقکم بہا الغلام دوسی، کہ دوسی قبیلے کا نوجوان اس سوال کرنے میں تم پر سبقت لے گیا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر کتاب الاعتصام کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ایک مرتبہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اپنا کپڑا بچھائے اور مجھ سے سنی ہوئی کوئی چیز کو کبھی نہیں بھولے گا، یعنی کون ہے جو اپنا کپڑا بچھائے تو مجھ سے سنی ہوئی کوئی چیز کبھی نہیں بھولے گا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنا کپڑا بچھایا، یہاں تک آپ نے اپنی گفتگو پوری فرمائی، پھر میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، بس اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی چیز، کوئی حدیث نہیں بھولا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی اس دعا کی بدولت آپ کے حافظے کو مضبوط بنا دیا۔ دعائے رسول کے بعد اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حافظے اور یادداشت کو قوی کر دیا۔ اس کے بعد جو بھی انہوں نے حدیث رسول اللہ کے نبی سے سماعت کی وہ بھولے نہیں، بلکہ وہ کثرت سے روایات بیان کرتے رہے۔ ایک مرتبہ مروان بن حکم نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امتحان کی غرض سے بلوایا اور اپنے کاتب کو تخت کے پیچھے بٹھا دیا۔ پھر مروان نے آپ سے سوال کرنے شروع کیے اور کاتب لکھتا رہا، یہاں تک جب سال گزرا تو انہوں نے دوبارہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلوا بھیجا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے اس کاتب کو پردے کے پیچھے بٹھا دیا، پھر ان سے وہی سوالات کرنے شروع کیے۔ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سوالات میں کمی بیشی نہیں کی۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے حافظے اور یادداشت کی کمال دیکھیں کہ انہوں نے وہی جوابات عنایت فرمائے جو ایک سال پہلے دے چکے تھے، حتیٰ کہ ترتیب میں بھی کوئی فرق نہ آیا۔ یہ ان کے مضبوط حافظے کی واضح اور روشن دلیل ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف حدیث رسول جمع کرنے کا شوق رکھتے تھے، بلکہ وہ حدیث رسول سنت نبوی پر عمل کرنے کا بھی جذبہ صادقہ رکھتے تھے۔ آپ نے زندگی بھر سنت رسول پہ عمل کیا ہے، بلکہ وفات سے پہلے اپنے اہل خانہ کو سنت نبوی کے مطابق کفن پہنانے کی تلقین کی۔ کہا کہ مجھے 3 کپڑوں میں کفنانا اور پگڑی اور قمیض نہ پہنانا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں دفن کیا گیا تھا اور اس میں پگڑی اور قمیض نہ تھی۔ یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور مصنف عبدالرزاق کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد حق گو تھے، اظہار حق میں اس قدر جری بہادر تھے کہ حاکم وقت کے سامنے بھی وہ حق گوئی کر دیا کرتے تھے۔ ان دنوں مدینہ میں
مروان بن حکم گورنر تھے، ان کے ساتھ جناب ابو ہریرہ کا اکثر سابقہ پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے یہاں اکٹھے ہوئے تو ان کے گھر میں تصویریں آویزاں دیکھی تو فوراً نکیر کی۔ ابو زرع کا بیان ہے کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مروان بن حکم کے گھر میں داخل ہوا تو انہوں نے اس کے گھر میں تصویریں دیکھی، فوراً کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ کی حدیث بیان کی۔ کہا کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اللہ نے فرمایا ہے ومن اظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة او يخلقوا حبة او يخلقوا شعيرة۔ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو میری جیسی تخلیق بنانے کا قصد کرے، پس اسے چاہیے کہ ایک ذرہ پیدا کرے، یا گندم کا دانہ بنائے یا جو کا دانہ بنائے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ تو یہ حق گوئی ان کے اندر موجود تھی۔ اس سے یہ بھی رد ہوتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اموی جو حکمرانوں کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے، ان کی اوبگت کرتے تھے، اس سے رد ہوتا ہے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کرنے کے اندر بے حد بہادر اور جری تھے، کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ توفیق عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو حدیث رسول کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی نشر و اشاعت میں ہر وقت مستعد رہتے تھے۔ آپ کے علمی عرفان سے ہزاروں لوگ مستفید ہوئے۔ وہ وعظ و نصیحت کی شدید تڑپ اور جذبہ رکھتے تھے، سفر و حضر اور موقع بموقع وعظ و نصیحت بھی فرمایا کرتے تھے۔ کوئی بھی سنت کے مخالف عمل دیکھتے تھے، اس پر نکیر کرتے تھے، احتساب فرماتے تھے۔ محمد بن زیاد کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، اور وہ ہمارے پاس سے گزر رہے تھے، لوگ پانی کے برتن سے وضو کر رہے تھے۔ کہا لوگو مکمل وضو کرو، اسبغ الوضو۔ یقیناً میں نے ابو القاسم محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ دوران وضو خشک رہنے والی ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ کی وادی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود۔ ایسے کئی واقعات کتب حدیث میں مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نشر و اشاعت کرنے والے تھے کہ آپ جو بھی خلاف سنت واقعہ دیکھتے تھے اس کی فوراً نکیر کیا کرتے تھے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے کہ جو کثرت سے روایت بیان کرنے والے ہیں۔ آپ نے حدیث رسول سننے، یاد کرنے اور اس میں فہم و تفقع رکھنے اور اسے امت تک پہنچانے میں بے حد اہم کردار ادا کیا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ نہایت پاکیزہ اور ببرکت علم حاصل کیا۔ اس علم کی کثرت میں کوئی ان تک نہیں پہنچ پایا۔ آپ سے صحابہ اور تابعین کی ایک بہت بڑی تعداد نے حدیث روایت کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا بیان ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے تہذیب و تہذیب میں نقل کیا ہے، کہ آپ سے اہل علم صحابہ اور تابعین اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں میں سے تقریباً 800 یا اس سے زیادہ افراد نے حدیث روایت کی، اور آپ کی
مرویات کی مجموعی تعداد 5374 ہے، جیسا کہ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر نقل کی ہے۔ اور آپ کے تلامذہ کا جو دائرہ بڑا وسیع تھا، بلکہ صحابہ اکرام میں سے حضرت زید بن ثابت، ابو ایوب انصاری، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، ابی بن کعب، انس بن مالک، ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن زبیر، جابر بن عبداللہ، سیدہ عائشہ وغیرہم قابل ذکر ہیں کہ جو آپ سے حدیث کو لینے والے تھے۔ اور تابعین اعظام میں سعید بن مسیب، ابو عثمان نہدی، ابو سعید مقبوری، امام حسن بصری، محمد بن سیرین، عامر بن سعد بن ابی وقاص، طاؤس، اکرمہ، مجاہد بن جبر، عامر شابی، عروہ بن زبیر وغیرہ قابل ذکر۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات صحابہ میں علم حدیث میں ایک منفرد مقام رکھتے تھے۔ آپ کا شمار علم حدیث کے اساتین میں ہوتا ہے۔ جماعت صحابہ میں بہت بڑے حافظ حدیث تھے۔ آپ کی علم حدیث کی تحصیل کی حرص کی گواہی خود اللہ کے نبی نے دی ہے، جیسا کہ پہلے آپ سماعت کر چکے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ سماعت کر چکے ہیں کہ انہوں نے خود کیا ہے ان کی ثقاہت کو بیان فرمایا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت و ثقاہت صحابہ اکرام کی ہاں مسلم تھی۔ بڑے امین صحابی تھے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آپ کا بڑا مقام و مرتبہ تھا، اور ان کے ہاں وہ بڑے امین تھے، حتیٰ کہ انہوں نے جناب ابو ہریرہ کو بحرین کا عامل بنا کے بھیجا تھا۔ 57 ہجری میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں صاحب فراش ہوئے۔ بڑے بڑے لوگ تباہ پرستی کے لیے آتے تھے۔ خود مروان بن حکم بھی آپ کی تیمارداری کے لیے آیا۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن عیادت کو آئے تو ان کے لیے صحت کی دعا کی۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ کہا میں زندگی نہیں چاہتا۔ ابو سلمہ کو مخاطب کر کے بولے کہ وہ زمانہ بہت جلد آنے والا ہے جب انسان موت کو سونے کے ذخیرے سے زیادہ پسند کرے گا۔ اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ جب آدمی کسی قبر پر گزرے گا تو تمنا کرے گا کاش بجائے اس کے وہ اس میں دفن ہوتا۔ آخری وقت میں سنت کے مطابق تکفین کی وصیت فرمائی کہ مجھے 3 کپڑوں میں کفنانا، مجھے ان میں لپیٹ دینا جس میں پگڑی نہ ہو اور قمیض نہ ہو، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام کو نہ پگڑی پہنائی گئی اور نہ ہی قمیض۔ بالآخر یہ عظیم الشان صحابی رسول، خادم رسول، حافظ حدیث 57 ہجری یا 58 میں 78 سال کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ ولید بن عتبہ نے نماز عصر کے بعد نماز جنازہ پڑھائی، جس میں اکابر صحابہ عبداللہ بن عمر، ابو سعید خدری وغیرہ موجود تھے، اور اس مخزن علم کو مدینہ کے معروف قبرستان بقیع الغرقد میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حضرت نافع کا بیان ہے کہ میں ابو ہریرہ کے جنازے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھا، اور وہ جنازے کے آگے چل رہے تھے اور کثرت سے ابو ہریرہ کے لیے رحمت کی دعا کر رہے تھے، اور یہ فرما رہے تھے کان ممن یحفظ حدیث رسول اللہ المسلمین، مسلمانوں کے لیے رسول کریم کی حدیث کو محفوظ کرنے والوں میں سے تھے۔ یہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ 3 سال صحبت رسول میں رہ کر کے حدیث رسول کو یاد کرنے سمجھنے میں بسر کی۔ رسول کریم کے وفات کے بعد 47 برس داعی اللہ، معلم قرآن، عامل بالحدیث اور مجتہد فی العبادہ کی حیثیت سے گزار کر راہی البقاء ہوئے رضی اللہ عنہ، وجزاہ المسلمین خیرا بما حفظ من سنت نبیہم
صلی اللہ علیہ وسلم وبلغہ ادہ کما سمع۔ آپ کی صلبی جانشینوں میں سے 4 بیٹے محرر، محذر، عبد الرحمن اور بلال اور ایک بیٹی تھی، اور آپ ان کی تعلیم و تربیت کا نہایت اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے 3 بیٹوں میں محرر، محرز اور بلال نے آپ سے حدیث بھی روایت کی ہیں۔ یہ مختصر جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب اس کے بعد جو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا جائزہ پیش کرتے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کے جاننے کے بعد اب ان اعتراضات شبہات کا ازالہ مقصود ہے جو حضرت ابو ہریرہ پر وارد کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدف تنقید اور مورد تان ٹھہرانے والوں میں مستشرقین اور غیر مسلم سکالر تو پیش ہیں۔ یاد رکھیں، مستشرقین سے مراد وہ غیر مسلم سکالرز ہیں جو علوم شرعیہ کے ماہر ہوتے ہیں اور ان علوم کو تنقید اور تان کی نگاہ سے پڑھتے ہیں۔ ان میں بہت متعصب مستشرقین بھی ہیں، مثلاً گولڈ ظہیر جیسے متعصب یہودی جس کو شیخ المستشرقین بھی کہا جاتا ہے۔ اس شخص نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا عربی میں ترجمہ ہوا ہے الشریعہ والعقیدہ فی الاسلام۔ اس شخص نے جناب ابو ہریرہ اور اکثر جو راویان حدیث ہیں ان پہ نقد کیا ہے۔ مستشرقین تو اس عمل میں پیش ہی ہیں، لیکن اس عمل بد میں مستشرقین کی جو معنویت ضروریت ہے، منکرین حدیث اور اسی طرح روافظ، وہ بھی کسی سے کم نہیں۔ انہوں نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو مسخ کرنے کی پوری جسارت کی۔ مقام حیرت اور تعجب ہے عصر حاضر کے منکرین حدیث اور استخفافی حدیث کے مرتکب لوگ وہی بات کہہ رہے ہیں جو مستشرقین نے کہی ہے۔ دونوں میں ایک نمایاں فرق یہ ہے کہ ان کے پیش رو صراط مستقیم سے منحرف تھے یا ملحدین تھے، لیکن وہ باخبر تھے، وہ علم کے ہوتے ہوئے صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے تھے، برخلاف دور حاضر کے جو منکرین سنت، یہ جاہل مقلدین ہیں، انہی کے نوالے چبار ہے۔ برکیف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کی جانے والے اعتراضات، متائن اور شبہات کا جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے جناب ابو ہریرہ کو کثرت روایت کی بنا پر مطعون کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 3 سال کی مختصر صحبت میں اس قدر حدیث یعنی 5374 حدیثیں آپ نے بیان کر دیں، کیسے سن لیں آپ؟ اس اعتراض کا جواب دینے سے پہلے کثرت روایت کا سبب بیان کر دینا ضروری ہے، جسے خود ہی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے پیش کر چکے ہیں کہ بہت سے اکابر اور علماء صحابہ کے مقابلہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کثرت روایت اور وسعت معلومات کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو حدیث نبوی سننے، دیکھنے، سمجھنے اور یاد کرنے کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ واقعات پہلے آپ سماعت کر چکے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم کی صحبت اور رفاقت میں صرف 3 برس ملے۔
لیکن اخذ حدیث اور سماع حدیث میں وہ دوسرے صحابہ پر سبقت لے گئے۔ آپ بلوث ہو کر صحبت نبوی میں رہے۔ آپ کے میزبان خود رسول کریم تھے، اور آپ ہمہ وقت رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مضبوط بے مثال یادداشت اور قوت حافظہ عطا کر رکھا تھا۔ وہ خود ہی کثرت روایت کا سبب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہے، کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے بہت حدیث بیان کی، اگر کتاب اللہ میں 2 آیات نہ ہوتی تو میں ایک بھی حدیث بیان نہ کرتا۔ پھر انہوں نے ان آیات کی تلاوت کی۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے مہاجر بھائیوں کو بازار میں خرید و فروخت کا شغل رہتا تھا، اور ہمارے انصاری بھائی اپنے مال و زراعت میں مشغول رہتے تھے، لیکن ابو ہریرہ اپنے پیٹ کی سرابی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رہتے تھے، اور ایسے موقع پر حاضر رہتے کہ جہاں لوگ غیر حاضر ہوتے تھے، اور وہ باتیں یاد کر لیتے تھے، وہ حدیثیں یاد کر لیتے جو دوسرے لوگ یاد نہ کر سکتے تھے۔ اس کی تائید آپ لوگ پیچھے حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت عبداللہ بن عمر کی آثار سے آپ سماعت کر چکے ہیں، انہوں نے ان کی تائید کی ہے۔ اس شبہ کی تردید میں ہم اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث مبارکہ ہیں 5374۔ یہ شب و روز کی صحبت، شدید حرص، کامل یکسوئی اور اللہ کی توفیق خاص سے آپ کو یاد ہوئیں۔ وہ 3 سال کی رفاقت میں رہے، اور عربی 3 سالوں کے دن 1065 بنتے ہیں تقریباً، اور اگر ان کی حدیث کو ان کی صحبت نبوی کے ایام پر تقسیم کیا جائے تو ہر دن کے حصے میں تقریباً 5 حدیث آتی۔ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غیر معمولی قوت یادداشت والے شخص کا روزانہ 5 حدیث یاد کرنا مشکل ناممکن ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت نبوی میں حاضری کے وقت تقریباً عمر 26 سال تھی یا 27 سال تھی۔ قابل غور سوال یہ ہے کہ یا 26-27 سالہ نوجوان کے لیے جو ہر قسم کی مصروفیات سے دور تھا، بے نیاز تھا، حدیث کو سننے، سمجھنے، یاد کرنے میں مگن ہو، تو ہر روز وہ 5 حدیث یاد کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ عصر حاضر میں آج بھی کئی مثالیں موجود ہیں کہ جس میں 9 سال کے 10 سال کے جو بچے ہیں وہ حدیث یاد کر لیتے ہیں، صحیحین کو یاد کر لیتے ہیں۔ سعودی عرب میں ایک مجاہد مالکی کے نام سے ایک بچہ ہے، اس نے صحیحین کو یاد کر رکھا، اور وہ فرور حدیث مبارکہ زبانی سناتا ہے۔ اس طرح صحیح بخاری کے حفاظ موجود ہیں، مشکات کے حفاظ موجود ہیں، بلوغ المرام کے حفاظ موجود ہیں۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ جنہیں اللہ کے نبی نے دعا بھی دی تھی، تو ان کے لیے اتنی روایات یاد کرنا کیا مشکل تھی۔ اس کے علاوہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کچھ مقرر روایات بھی ہیں۔ یہ تکرار اس حدیث کی جدا جدا اسانید کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ اگر اس وجہ سے ہونے والے تکرار کو ختم کیا جائے تو حدیث کی تعداد مزید کم ہو جاتی ہے۔ مثلاً مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ کی تعداد 3866 ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے بارے میں ہمارے شیخ ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی نے لکھا ہے، ان کی کتاب ابو ہریرہ فی ضوء مرویاتہ، انہوں نے
وہاں لکھا ہے کہ مسند احمد اور کتب ستہ یعنی بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ میں تکرار کے بغیر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث صرف 1336 ہیں۔ ان کے علاوہ باقی کتب حدیث میں بھی ان کی روایتیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ بغیر تکرار کے ان کی زیادہ سے زیادہ تعداد 2000 سے زائد نہیں۔ اگر اس تعداد کو صحبت نبوی میں رہنے والے دنوں کے ساتھ تقسیم کیا جائے تو ہر روز زیادہ سے زیادہ 2 حدیث بنتی ہیں۔ کیا یہ 2 حدیث یاد کرنا حضرت ابو ہریرہ کے لیے مشکل تھی؟ علاوہ ازیں اس تعداد میں صحیح حدیث کے ساتھ ایسی حدیث بھی ہیں جن کا ابو ہریرہ کی روایات ہونا ثابت نہیں ہے، ان کے الگ کرنے سے مزید تعداد کم ہو جاتی ہے۔ اس تفصیل کے بعد اس شبہ اور اعتراض کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے جو بطور تنقید جناب ابو ہریرہ پر منکرین حدیث پیش کرتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ بعد میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بھی شبہ پیش کیا ہے کہ بعض صحابہ اکرام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کیے ہیں اور ان کی مرویات کو رد کیا ہے، جیسا کہ مصر کے ایک منکر حدیث احمد امین نے اپنی کتاب فجر الاسلام میں یہ شبہ اٹھایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ منقول ہے کہ ابو ہریرہ سے نے یہ روایت بیان کی ہے کہ جو شخص جنازہ اٹھائے وہ وضو کرے، مگر حضرت عبداللہ بن عباس نے ان سے اختلاف کیا ہے اور فرمایا کہ خشک لکڑیاں اٹھانے سے ہمارے لیے وضو کرنا لازم نہیں ہوتا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری مسلم میں ذکر کردہ ایک حدیث روایت کی کہ جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے دھو لے، کیونکہ اسے پتہ نہیں کہ رات اس نے کہاں بسر کی، کہاں گزاری۔ سیدہ عائشہ نے اس کو حجت قرار نہیں دیا اور فرمایا کہ پھر ہم پانی سے بھرپور مٹکے کا کیا کریں، وہ سارا خراب ہو جائے گا۔ یہ شبہ احمد امین نے بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی نے السنہ و مکانتھا میں اس کا تفصیلی جواب دیا ہے، جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ صحابہ کے درمیان اس قسم کے جو مناقشات ہیں ان کا مقصد صرف علمی تبادلہ افکار ہوتا ہے، یا اس لیے کہ ایک صحابی کو ایک حدیث یاد ہوتی ہے دوسرے کو نہیں ہوتی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب مقصود نہیں ہوتا کہ ایک صحابی دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے یا اس کی تکذیب کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے مابین جو بھی علمی مناقشات رونما ہوئے ہیں ان کو اسی پہ محمول کرنا چاہیے، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت، ثقافت اور حفظ پر حضرات صحابہ کو مکمل اعتماد تھا، جیسا کہ گزشتہ صفحات میں بات ثابت ہو چکی۔ بہرحال احمد امین نے جو اعتراض اٹھایا ہے کہ پہلی حدیث جو انہوں نے پیش کی ہے کہ جس نے جنازہ اٹھایا وضو کرے، اور کہا حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ کتب حدیث میں نہیں ہے، اور وہ واقعہ بھی کہیں نظر نہیں آتا جو عبداللہ بن عباس نے انکار کیا ہے۔ اگر یہ حدیث اور واقعہ درست ہوتے تو لازماً کسی حدیث کی معتبر کتاب میں مل جاتے۔ ہاں، اس حدیث اور واقعہ کو علماء اصول نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، جیسا کہ مسلم الثبوت کے مؤلف نے نقل کیا ہے، اور احمد امین نے بھی یہ بات مسلم الثبوت سے نقل کی، مگر یہ بات طے شدہ ہے، حقیقت ہے کہ علماء اصول سے حدیث کے ذکر کرنے میں ہمیشہ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔ اکثر اصولی علماء بے اصل اور ضعیف روایات ذکر کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ فن حدیث ان کا میدان نہیں ہے، برکیف کتب اصول کو حدیث کا مرجع قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں، بعض کتب حدیث میں جیسا کہ جامع ترمذی کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ
نبی کریم نے فرمایا من غسلہ الغسل من حملہ الوضو، یعنی المیت، کہ جو شخص میت کو غسل دے گا اس پہ غسل ہے، جو اس کو اٹھائے گا وہ وضو کرے۔ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ایسی روایت حضرت علی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے، اور ابو ہریرہ کی یہ روایت حسن درجے کی ہے، اور ان سے موقوف بھی مروی ہے۔ اہل علم کا میت کو غسل دینے والے کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض اہل علم صحابہ اور دوسرے حضرات کا قول ہے کہ جب کوئی شخص میت کو غسل دے تو اس کے لیے خود نہانا ضروری ہے، اور بعض کا خیال ہے صرف وضو ضروری ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک میت کو غسل دینے کی صورت میں غسل کرنا مستحب ہے، میں اسے واجب نہیں سمجھتا۔ یہی قول امام شافعی کا بھی ہے۔ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ میت کو غسل دینے والے پر غسل واجب نہیں ہے، بلکہ وضو وہ ضرور کر لے۔ تو امام ترمذی کے اس کلام سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو نقل کرنے میں منفرد نہیں ہیں، بلکہ حضرت علی اور سیدہ عائشہ بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ لہٰذا عبداللہ بن عباس نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے بارے میں جو کچھ کہا وہ بے اثر ہے، نیز یہ خود واقعہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ واقعہ ثابت ہے اور عبداللہ بن عباس نے حقیقتاً ابو ہریرہ کی حدیث کو تسلیم نہیں کیا، تو اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ عبداللہ ابن عباس حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں طعن کرتے تھے یا ان کی تکذیب کرتے تھے، جیسا کہ یہ منکرین حدیث باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسری جو حدیث پیش کی گئی ہے کہ جو شخص نبی نیند سے بیدار ہو کر برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے، اس حدیث کو بیان کرنے میں بھی ابو ہریرہ منفرد نہیں ہیں، بلکہ اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر، حضرت عائشہ نے بھی بیان کی ہے۔ بقول احمد امین حضرت عائشہ نے اس حدیث پر جو تنقید کی ہے، کتب حدیث میں اس کا کوئی نشان نہیں ملتا ہے۔ ہاں البتہ ابن عربی نے، حافظ راقی نے امام بہقی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جناب ابو ہریرہ پر یہ اعتراض کرنے والے کا نام کین اشجعی ہے، جو عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں سے تھے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ نے حضرت ابو ہریرہ پہ اعتراض نہیں کیا۔ فرض محال یہ واقعہ صحیح بھی ہو تو یہ فہم حدیث میں فرق اختلاف پر مبنی ہوگا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ دھونے کو واجب قرار دیتے ہیں۔ یہی قول احمد بن حنبل، داود ظاہری کا، امام تبری کا بھی، برخلاف حضرت عائشہ اور عبداللہ بن عباس کے وہ ان سے متفق نہیں ہیں۔ لہٰذا اس میں شک اور تکذیب کی کوئی گنجائش سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ معترض نے ان واقعات کو بیان کرنے میں علمی خیانت کی ہے۔ یہ ہوتا ہے اندھی تقلید کا نتیجہ، کہ اصل جو مصادر ہیں ان کو دیکھے بغیر مکھی پہ مکھی ماری، فقہی کتابوں سے حدیث کو نقل کر دیا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرات صحابہ حضرت ابو ہریرہ کی روایتوں پہ تنقید کرتے تھے، ان پہ اعتماد نہیں کرتے تھے۔ تو اس قسم کی یعنی واقعات اور آثار کو لے کر کے جناب ابو ہریرہ کو ہدف کا نشانہ بنایا گیا، جو بے حد کیا ہے، بددیانتی ہے اور علمی خیانت ہے۔ اسی طرح احمد امین اور دیگر جو منکرین حدیث ہیں یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ براہ راست اللہ کے نبی سے حدیث سنے بغیر حدیث بیان کر دیا کرتے تھے۔ مثلاً حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کی کہ جو شخص حالت جنابت میں صبح کرے اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول کریم ماہ رمضان میں بحالت جنابت صبح کرتے تھے، پھر غسل کر لیا کرتے تھے، حالانکہ آپ روزے سے ہوتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے یہ سن کر کہا کہ حضرت عائشہ کو مجھ سے زیادہ علم ہے، یہ حدیث میں نے براہ راست اللہ کے رسول سے نہیں سنی ہے بلکہ فضل بن عباس سے سنی ہے۔ یہ اعتراض پیش کیا ہے فجر الاسلام کے مصنف نے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ صبائی نے اس کا جواب دیا ہے، جو
جس کا اختصار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت ابو ہریرہ حدیث رسول کی طرف حدیث رسول اکرم کی طرف منسوب کر دیا کرتے تھے جو انہوں نے براہ راست آپ سے سنی نہیں تھی، کیا یہ تمام روایت میں ایسے تھا؟ نہیں، ایسی ہرگز بات نہیں، اکا دکا ایسے ہوا ہوگا، جیسا کہ معترض نے ایک مثال دی ہے جس کی طرف ہم آتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کرنے میں منفرد نہیں ہے، کیونکہ بیشتر صغیر السن اور متأخر الاسلام صحابہ بھی اس ضمن میں ان کے ہم نوا ہیں، مثلا حضرت عائشہ، انس، برا بن عازب، ابن عباس، ابن عمر اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم بکثرت حدیث دیگر کبار صحابہ سے سماعت کرتے اور ان کو بیان کر دیا کرتے تھے اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر کے۔ چونکہ حضرات صحابہ ایک دوسرے کو عدول، ثقہ، قابل اعتماد سمجھتے تھے، اس لیے ان سے سنی حدیث رسول کریم کی طرح منسوب کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے تھے۔ کتب حدیث میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں، مثلا صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے رسول اکرم سے بیان کیا ہے کہ لم یزل رسول اللہ یلبی حتی رمل الجمرہ، کہ رسول اللہ جمرہ عقبہ پر کنکریاں پھینکنے تک تلبیہ پکارتے رہتے تھے۔ اب اس حدیث کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے فضل بن عباس نے خبر دی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اسامہ بن زید اور فضل بن عباس دونوں نے کہا کہ اللہ کے نبی تلبیہ پکارتے رہتے تھے۔ اس طرح کی مثالیں کئی ہیں۔ ایسے حدیث کو محدثین نے، علماء اصول نے مراسیل صحابہ میں نقل کی، اور مراسیل صحابہ کے نام سے یہ حدیث موسوم ہے، اور مراسیل صحابہ بالاجماع حجت ہے۔ حافظ ابن صلاح نے مقدمہ ابن صلاح کے اندر نقل کیا ہے کہ حدیث مرسل کے انواع میں ہم نے ایسی حدیث کو شامل کیا ہے کہ جن کو اصولیوں کی اصطلاح میں مراسیل صحابہ کہتے ہیں، مثلا حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر نخیز صحابہ کی بیان کردہ حدیث جن کو وہ رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے بلا واسطہ وہ حدیث آپ سے نہیں سنی، کیونکہ ایسی روایات متصل اور مسند حدیث کا حکم رکھتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نوعمر صحابہ نے یہ حدیث معمر صحابہ سے نقل کی ہے، اور کسی صحابی کا نام ذکر نہ کرنے سے حدیث میں کچھ خلل نقص واقع نہیں ہوتا، کیونکہ تمام صحابہ عادل ثقہ ہیں۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے حافظ عبد الرحیم عراقی نے شرح میں لکھا ہے التقیید والاضاء کے اندر کہ مصنف نے اصول فقہ کی تخصیص کیوں کی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ محدثین نے اگرچہ مراسل صحابہ کا ذکر کیا ہے مگر انہوں نے اس سے حجت لینے میں اختلاف نہیں کیا، یعنی تمام محدثین مراسل صحابہ کو حجت سمجھتے ہیں۔ البتہ علماء اصول کے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ استاد ابو اسحاق اصفرائینی مراسیل صحابہ کو حجت قرار نہیں دیتے، لیکن عام جو اہل اصول ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے اور پورے وثوق کے ساتھ مراسیل صحابہ کو حجت قرار دی ہے۔ اور یہی بات امام نووی رحمہ اللہ نے المجموع کے اندر نقل کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ مراسیل صحابہ کے بارے میں صحیح، مشہور اور ہمارے اصحاب اور جمہور اہل علم کا حتمی قطعی فیصلہ ہے کہ وہ قابل حجت ہیں۔ جملہ محدثین جو قبولیت حدیث کے لیے صحیح کی شرط لگاتے ہیں اور حدیث مرسل کو حجت نہیں سمجھتے، وہ بھی مراسیل صحابہ سے بالاتفاق حجت پکڑتے ہیں اور ان کو حدیث صحیحہ کے زمرہ میں شمار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر، مسلم میں لاتعداد مراسیل صحابہ موجود ہیں۔ ہاں، البتہ ہمارے اصحاب میں ابو اسحاق اصفرائینی مراسیل صحابہ کو حجت نہیں مانتے، اور وہ عدم حجت کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ صحابہ بعض اوقات تابعین وغیرہ سے بھی حدیث نقل کرتے رہے۔ اس ضمن میں امام نووی فرماتے ہیں صحیح موقف یہ ہے کہ مراسیل صحابہ علی الاطلاق قابل حجت ہیں، اس لیے کہ صحابہ اکرام شاذ و نادر حالات میں ہی تابعین سے حدیث روایت کرتے ہیں، اور جب وہ غیر صحابہ سے روایت بیان کرتے ہیں تو اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ تو جب صحابہ کرام مطلق طور پر کوئی مرسل حدیث بیان کرتے ہیں تو ظاہر ہے
وہ صحابہ ہی سے منقول ہوتی ہے، اور یاد رکھیں تمام صحابہ کرام عدول اور ثقہ ہیں۔ ان تمام تصریحات سے واضح ہوا ہے کہ مراسیل صحابہ قابل حجت ہیں۔ تو یہ منکرین حدیث ان اصول سے ناواقف ہیں، اس لیے اعتراض کر دیتے ہیں۔ باقی رہا کہ جس حدیث کو اس معترض نے بطور مثال پیش کیا ہے، اس ضمن میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مستند کتب میں یہ بات مذکور نہیں کہ سیدہ عائشہ نے حضرت ابو ہریرہ کی بیان کردہ حدیث کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ دراصل واقعہ صرف اتنا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ سے دریافت کیا گیا، جیسا کہ صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے اور مختصر صحیح بخاری کے اندر بھی یہ واقعہ ہے کہ کوئی شخص، آپ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص حالت جنابت میں سحری کھا کر روزہ رکھ لے اور طلوع فجر تک، حالت جنابت میں سحری کھا کر روزہ رکھ لے اور طلوع فجر تک غسل جنابت نہ کر سکے تو اس کے روزے کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو جناب ابو ہریرہ نے جواب دیا، من ادرکہ الفجر جنوبا فلا یصوم، حالت جنابت میں جس نے طلوع فجر کو پایا اس کا روزہ نہیں۔ جب یہ سوال سیدہ عائشہ سے حضرت ام سلمہ سے کیا گیا، ان دونوں نے مل اتفاق ایسے شخص کے روزے کو درست قرار دیا۔ فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں صبح کرتے تھے اور آپ روزے سے ہوتے تھے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے آگاہ ہوئے تو انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا اور فرمایا کہ دونوں محترمات مجھ سے بڑھ کر علم رکھتی ہیں، اور یہ بھی کہا کہ یہ بات میں نے حضرت فضل بن عباس سے سنی تھی۔ اور صحیح مسلم کی اس روایت سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ کی تردید نہیں کر رہی۔ پھر اس واقعے کا تعلق ایک شرعی فتوے سے ہے، ہر ایک نے وہی فتویٰ دیا جو اس کے پاس علم تھا اور رسول اکرم سے حدیث ثابت تھی۔ بفرض محال اگر ہم تسلیم کر لیں کہ سیدہ عائشہ نے ابو ہریرہ کی حدیث کو تسلیم نہیں کیا تو اس کی ہرگز یہ معنی نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو ہریرہ کی تکذیب کر رہی ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ غیر فقیہ تھے، اور وہ غیر فقیہ اگر خلاف قیاس حدیث بیان کرتا ہے تو ایسی روایتیں مردود ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے حدیث مسرات کو بطور مثال پیش کیا ہے۔ مسرات کہتے ہیں کہ وہ جانور، اونٹنی اور بکری جس کا دودھ روکا گیا ہو اور اس کو فروخت کر دیا گیا ہو، تو ایسی بیع کا کیا حکم ہے؟ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا تسر الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فانه بخیر نذرین بعد ان يحتلبها ان شاء امسك وان شاء ردها وساعة امر، کہ اونٹنی اور بکری کے دودھ کو نہ روکو، جس شخص نے اس کے روکنے کے بعد اسے خریدا تو یقیناً وہ اس کا دودھ دہنے کے بعد دو بہتر چیزوں میں سے ایک کا وہ مستحق ہے، یعنی اسے حق ہے کہ دونوں باتوں میں سے جسے چاہے اختیار کر لے، اگر چاہے تو اسے اپنے ہاں ہی رہنے دے اور اگر چاہے تو اسے واپس کر دے، لیکن جب واپس کرے گا تو 100 یعنی 2.5 کلو کھجور بھی واپس کرے گا۔ اب بعض لوگ اس حدیث کو جنہوں نے رد کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث خلاف قیاس ہے، اس لیے کہ دودھ دہنا بائع کے خلاف ایک طرح کی زیادتی ہے، اور زیادتی کی جو ضمانت ہے بدل ہے بالمثل ہونی چاہیے یا بالقیمت ہو، مگر کھجوروں کا یہ سا نہ قیمت میں شامل ہے اور نہ ہی دودھ کی مثل ہے، جیسا کہ یہ نور الانوار کے اندر، اصول شاشی کے اندر اور دیگر جو اصولی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور یہی نقطہ کیا ہے احمد امین نے اپنی کتاب فجر الاسلام میں اٹھایا ہے۔ اس اعتراض پر کئی اعتبار سے گفتگو ہو سکتی ہے۔
پہلے نمبر پر یہ حدیث بیان کرنے میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منفرد نہیں ہیں، تنہا نہیں ہیں، بلکہ دیگر صحابہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت انس بن مالک، حضرت عمر بن عوف رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ بلکہ اس حدیث کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بھی موجود ہے، جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بعد نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها ساء من تمر، جس شخص نے دودھ روکی ہوئی بکری خریدی تو اسے واپس کر دیا، اسے چاہیے کہ اس کے ساتھ ایک سا یعنی 2.5 کلو کھجوریں بھی واپس کر دے۔ اب یہ جو فتویٰ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور عبداللہ ابن مسعود کا مقام مرتبہ اور فقاہت مسلم ہے، ان کا شمار کبار صحابہ میں ہوتا ہے، بلکہ جو فقہ ابی حنیفہ ہے، بلکہ فقہ عراق عمومی طور پر حضرت ابو ہریرہ کی فقہ سے فیض یافتہ سمجھی جاتی ہے۔ فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر نے یہ بات نقل کی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ کی حدیث کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث اپنی جانب سے یہ اشارہ کرنے کی خاطر لائے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نے ابو ہریرہ کی حدیث کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ اگر اس بارے ابو ہریرہ کی حدیث ثابت نہ ہوتی تو اس بارے عبداللہ ابن مسعود کیا سے جلی نہ چھوڑتے۔ دوسرے نمبر پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلاف قیاس بہت ساری حدیث پر صحابہ اکرام نے، ائمہ اعظام نے عمل کیا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر بیان کیا ہے کہ وقد عمل الصحابہ ومن بعدهم بحدیث ابو ہریرہ فی مسائل کثیرہ تخالف القیاس کما عملوا كلهم بحدیثہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تنکح المرأة ولا عمتها ولا خالتها، کہ بے شک صحابہ اور ان کے بعد اہل علم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلاف قیاس حدیث پر بہت سارے مسائل میں عمل کیا ہے، جیسا کہ ان سب لوگوں نے جناب ابو ہریرہ سے کی اس روایت کردہ جو حدیث ہے اس پہ عمل کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ عورت کا نکاح نہ اس کی پھپھی نہ اس کی خالہ پر کیا جائے۔ بلکہ امام ذہبی نے مزید لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ کرام نے ان کی درج ذیل حدیث پر عمل کیا ہے، ان من اکل ناسیا فلیتم صومہ، بے شک جس شخص نے بھول کر کھا لیا سو وہ اپنا روزہ مکمل کرے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، مسلم میں۔ اگرچہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک قیاس یقیناً یہ ہے کہ جو روزہ کھول دے کہ وہ روزہ کھول دے، لیکن انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کی بنا پہ یہاں قیاس کو چھوڑا ہے۔ بلکہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قحقہ کے مسئلہ میں، قحقہ کا یہ جو مسئلہ ہے یہ مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، مرسل روایت ابو العالیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، ایک نبینہ شخص آیا، کنویں میں گر گیا، بعض صحابہ ہنسنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہنسنے والے صحابہ کو وضو اور نماز دہرانے کا حکم دیا۔ اب اس قحقہ کے مسئلہ میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے کم حیثیت والی یعنی حدیث مرسل کی وجہ سے جناب ابو ہریرہ نے قیاس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایات ہیں اگر خلاف قیاس بھی ہوں تو ائمہ اکرام نے بھی ان پر عمل کیا ہے، تو ایسا جو اعتراض ہے یہ بنتا نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر حضرت ابو ہریرہ کو غیر فقیہ کہنا بھی غلط ہے۔ اصحاب علم و فضل کی ایک بڑی جماعت نے جناب ابو ہریرہ کو فقیہ گردانا ہے، ان کی روایت سے حجت پکڑی ہے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مفتی صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ ابن سعد
رحمہ اللہ نے طبقات میں زیاد بن مینا سے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، ابن عمر، ابو سعید، ابو ہریرہ اور جابر رضی اللہ عنہم اپنے ہم پلہ حضرات کے ہمراہ حضرت عثمانی غنی کی وفات سے لے کر اپنی اپنی وفات تک مدینہ میں فتویٰ دیتے رہے اور رسول کریم سے حدیث بیان کرتے رہے۔ بلکہ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ اس دور میں مسند فتویٰ انہی 5 حضرات صحابہ کے پاس تھی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے جب جناب ابو ہریرہ کا ترجمے کا آغاز کیا سیر اعلام النبلاء میں تو کیا لکھتے ہیں؟ الامام الفقیہ المجتہد الحافظ صاحب رسول اللہ ابو ہریرہ الدوسی الجمانی سید حفاظ الاسواد، کہ آپ امام فقیہ مجتہد صحابی رسول ابو ہریرہ دوسی یمانی نہایت پختہ حفاظ حضرات کے سردار تھے۔ وہ مزید لکھتے ہیں سیر کے اندر کہ احتج المسلمون قدیما و حدیثا بحدیثہ لحفظہ و جلالتہ و اتقانہ و فقہہ و ناہیک ان مثل ابن عباس یتأدب و یقول افتی ابا ہریرہ، کہ گزشتہ اور موجودہ زمانے میں تمام مسلمانوں نے آپ کی عظیم یادداشت، بزرگی، پختگی اور فقاہت کی بنا پر آپ کی حدیث کو بطور حجت تسلیم کیا ہے۔ ابو ہریرہ کی عظمت مقام سمجھنے کے لیے تمہارے لیے یہی بات کافی ہے کہ عبداللہ ابن عباس جیسے عظیم مجتہد ترجمان قرآن ان کا احترام کرتے تھے اور انہیں کہا کرتے تھے ابو ہریرہ آپ فتویٰ دیجیے۔ علامہ عبد الحلیم لکھنوی حنفی نے لکھا ہے کہ ان ابا ہریرہ فقیہ صرح به ابن حمام فی التحریر کیف لا وهو لا يعمل بفتوى غیرہ وکان یفتی فی زمن الصحابہ وکان یعارض الاجلۃ الصحابہ کابن عباس۔ یہ بات انہوں نے نور الانوار کے حاشیہ کمر الاقمار میں لکھی کہ بے شک حضرت ابو ہریرہ فقیہ ہیں، بلکہ علامہ ابن حمام نے اپنی کتاب و تحریر میں اس بات کی وضاحت فرمائی، اور وہ مفتی کیوں کر نہیں، وہ صحابہ کے دور میں فتویٰ دیا کرتے تھے اور جلیل القدر صحابہ جیسے ابن عباس سے علمی اختلاف بھی کیا کرتے تھے۔ شارح مسلم ثبوت نے بھی لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہ فقیہ اور مجتہد ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، کسی شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ عہد رسالت میں اور اس کے بعد فتویٰ دیا کرتے تھے۔ بعض اوقات وہ ابن عباس کے فتویٰ کے خلاف بھی فیصلہ کرتے تھے، جیسا کہ روایات صحیحہ میں آتا ہے کہ جب حاملہ عورت کا خامد فوت ہو جائے تو عبداللہ ابن عباس اس کی عدت ابعد الاجلین قرار دیتے تھے۔ ابعد الاجلین سے مراد عدت وفات اور وضع حمل میں جو عدت زیادہ دور ہے وہ عدت گزارے گی۔ یہ فتویٰ تھا عبداللہ ابن عباس کا، لیکن اس کے خلاف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کی جو عدت ہے وضع حمل ہے۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی جیسے جلیل القدر صحابہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے فتویٰ دریافت کیا کرتے تھے۔ تو یہ چند شبہات اور اعتراضات جناب ابو ہریرہ پر منکرین سنت بیان کرتے ہیں۔ مزید بھی کچھ شبہات اور اعتراضات ہیں جن کو علامہ عبد الرحمن المعلمی یمانی نے انوار الکاشفہ میں اور ڈاکٹر مصطفیٰ صبائی نے السنہ و مکانتہا میں ذکر کیا ہے۔ ان کتابوں کا مطالعہ مفید رہے گا۔ اصل میں منکرین جو حدیث ہیں ان کے جو شکوک و شبہات کا اصل جو ماخذ ہے وہ گولڈ ظہیر کی جو کتاب ہے الشریعہ والعقیدہ فی الاسلام اس سے ماخوذ ہیں۔ تو ان احباب نے خاص طور پر ڈاکٹر مصطفیٰ صبائی اور علامہ عبد الرحمن معلمی یمانی نے ان کا خوب توڑ پیش کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے میرے بھائیوں کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متأخر الاسلام ہونے کے باوجود کثیر الروایہ،
صحابہ کے زمرے میں شمار ہوتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے حضرت ابو ہریرہ ساتھ ہوتے تھے۔ حدیث نبوی کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی وابستگی تھی۔ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آپ صحابہ کرام میں سب سے بڑے حافظ حدیث تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس امر کی شہادت دی کہ ابو ہریرہ حدیث رسول کے سب صحابہ سے بڑھ کر حریص ہے۔ خلافت راشدہ کے دور میں جب صحابہ کرام مختلف بلاد امصار میں پھیل گئے تو حضرت ابو ہریرہ نے اس علمی امانت کا تقاضا محسوس کیا کہ اس کو ہر حال میں امت مسلمہ تک پہنچا دیا جائے تاکہ کتمان علم نہ ہو۔ آپ نے وہ حدیث مبارکہ حضرات صحابہ کے سامنے بیان فرمائی اور سب نے ان کو سماعت کیا، اس پہ نکیر نہیں کی۔ اگر صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات کو شک شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہوتے تو اس بات کی اجازت کیوں کر دے سکتے تھے؟ کسی بھی معروف صحابی نے انہیں حدیث بیان کرنے سے نہیں روکا، حالانکہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا ہے، وہ بہت بڑے محتاط صحابہ میں سے تھے۔ تو اس طرح اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ تمام صحابہ کرام جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر اعتماد کیا کرتے تھے، آپ کی روایت کو تسلیم کرتے تھے۔ یہ جو شبہات اور اعتراضات ہیں یہ دشمنان اسلام نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹھائے ہیں، جن میں مستشرقین پیش ہیں، اور مستشرقین کے بعد جو منکرین حدیث ہیں ان کی جو معنوی ضروریت ہے اسلام کو مطعون کرنے کے لیے، حدیث کو بے وقت کرنے کے لیے یہ اعتراضات اٹھاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ہم سب کو رسول کریم علیہ السلام کی حدیث پر عمل کرنے کی اور دفاع صحابہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔